بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دور وہ تھا جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی بات کی جاتی تھی، احتساب کا نعرہ لگایا جاتا تھا، مے فیئر اپارٹمنٹس کی بات کی جاتی تھی، قطری خط کا بڑا شور و غوغا ہوا جاتا تھا، اور جب کوئی جے آئی ٹی بنتی تھی تو تب بڑے فخر سے یہ بتایا جاتا تھا کہ اس میں پاکستان کے اعلیٰ اداروں کے افسران بھی موجود ہیں جو بالکل انصاف پر مبنی ایک فیصلہ کریں گے، اور بات کی جاتی تھی کیلیبری فونٹ کی، اور میڈیا کو پیسے دیے جاتے تھے ٹھونس ٹھونس کر کہ بات کی جائے نواز شریف کے خلاف، بات کی جائے نواز شریف کی کرپشن کی، بات کی جائے 1992 کی نواز حکومت کی، بات کی جائے نواز شریف اور پورے شریف خاندان کی کرپشن کی، بات کی جائے خواجہ آصف کی، بات کی جائے خواجہ سعد رفیق کی۔ اور اب پچھلے 5 سالوں کے اندر جو ٹیبلز ہیں وہ اس طرح سے ٹرن ہوئے ہیں کہ اب حالات و واقعات جو ہیں وہ بالکل مختلف انداز میں چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی سیاست کا رخ دیکھنا ہو تو عدالتی فیصلوں کا رخ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی کامیابی یہ رہی کہ انہوں نے پچھلے 1 سال تک عدالتوں سے ریلیف لینے کو اپنا ایک اہم وتیرہ بنا لیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ ایک بیانیہ کریٹ کر رہے تھے کہ عدالتوں سے ان کو انصاف ملنے کی امید ہے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے جو حمایتی جج تھے، یا عمران خان صاحب کو جو ریلیف دے رہے تھے جج، وہ چلے گئے، اور عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کی صورتحال ختم ہو گئی، اور اب ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، جسے کسی دور میں نااہل شریف کہہ کر پکارا جاتا تھا، جسے نااہل اعظم کہہ کر کہلوا کر پکارا جاتا تھا، اور آج ہوا یہ ہے کہ اسی شخص نے اپنی حفاظتی ضمانت کی درخواستیں جمع کروائی ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اسی رجسٹرار سپریم کورٹ کو جس نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دیں اور انہیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ لیکن آج معجزتاً پاکستان کی عدلیہ نے انتہائی پھرتی سے کام کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی 2 درخواستیں جو کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جمع کروائی تھیں، وہ سماعت کے لیے آج ہی مقرر ہوئیں، آج ہی ان پر گفتگو ہوئی، آج ہی اجرا ہوئی، اور آج ہی نیب کو نوٹس دے دیا گیا ہے جس کا جواب نیب نے کل جمع کروانا ہے۔ جزوی طور پر نیب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر جو ہے وہ حفاظتی ضمانت چاہتے ہیں، تو نیب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ سٹیل ملز کیس کے حوالے سے یہ حفاظتی ضمانت کا ریفرنس جو ہے، یہ حفاظتی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں یہ جمع کرائی گئی تھیں۔ خیر، اللہ کرے کہ پاکستان میں جب عام آدمی کا احتساب ہو، جب عام آدمی کی بات ہو، جب عام آدمی کے کیسز چل رہے ہوں، تو وہاں بھی انصاف کے دروازے اس قدر جلدی کھل جایا کریں، فیصلے اس قدر جلدی ہو جایا کریں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انصاف اگر وقت پر مل جائے گا تو یہ جنت نظیر وادی ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال شیر پنجاب، فخر پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انصاف کے دروازوں کو اور سوئے ہوئے انصاف کو جگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے آج حنیف عباسی صاحب بھی جو کہ عمر قید کے قیدی تھے، قید تو وہ نہیں تھے، خیر ان کے اوپر جو ہے وہ نارکوٹکس کا ایک کیس تھا، ڈرگز کا ایک کیس تھا، اور عمر قید ان کو ہوئی تھی۔ اور آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ اس وقت بھی عدالتیں بہت تیزی سے کام کر رہی تھیں، کیونکہ حنیف عباسی صاحب کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ رات کے 12 بجے سنایا گیا تھا، اور رات کے 12 بجے حنیف عباسی صاحب کو اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ احاطہ عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پنڈی بینچ سے ان کو وہاں سے لے کر گئی تھی، اور آج حنیف عباسی صاحب جو ہے تقریباً 5 سال بعد، 5 سے 6 سال بعد جو ہے وہ ان کی عمر قید کی سزا جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں چل رہی ایک دھما چوکڑی ہے جو کسی طور بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور ایسی فلم ہے، بلکہ فلم جو ہے وہ ایک شاید مہذب اس کو کہا جائے گا میڈیم، یہ تو تھڑوں کا تھیٹر ہے، ایسا تھڑوں کا تھیٹر ہے کہ ایک ہی کردار ہے۔ وہ آپ کو میں بتاؤں کہ پرانے زمانے میں نا جب خواتین اداکارائیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، تو جو تھڑوں کے تھیٹر ہوتے تھے نا وہ مٹی کی لیپ لگا کر سٹیج بنا کر کیے جاتے تھے، اور ایک ہی شخص جو پہلے جو ہے وہ میل کردار ادا کر رہا ہوتا تھا، مرد والا کردار، سلطان رہی کا کردار ادا کر رہا ہوتا تھا، اگلے ہی لمحے وہی شخص جو ہے، وہی مرد جو ہے وہ چنی پہن کر اور جناب وہ گھونگھٹ اوڑھ کر آتا تھا اور لوگوں کو الو بناتا تھا کہ وہ اس شو کی، اس تھیٹریکل پرفارمنس کی ہیروئن بھی وہی ہے۔ تو ہوا بھی یہی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی شخص ہے، وہ چنی پہننے سے پہلے جو ہے وہ سلطان رہی ہوتا ہے، اور چنی پہننے کے بعد جو ہے وہ فردوس بیگم بن جاتا ہے۔ لہٰذا شخص ایک ہی ہے، کام ایک ہی شخص ڈال رہا ہے، سارا کام اسی نے ڈالا ہے، سٹیج بھی وہی تیار کرتا ہے، لیپ بھی وہی لگاتا ہے، ہیرو بھی وہی ہے، ہیروئن بھی وہی ہے۔ خیر، آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔
اب جب سب نے دیکھا کہ بندر بانٹ جاری ہے اور فخر پنجاب واپس آ رہے ہیں، فخر پاکستان واپس آ رہے ہیں، شیر پنجاب واپس آ رہے ہیں اور قائد پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو جب انہوں نے بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہیں، اشنان کیا ہے اور اپنے آپ کو پوتر کر لیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اسی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئیں۔ اور اسی بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بحریہ ٹاؤن نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ پر 1000 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ سندھ میں غیر قانونی طور پر انہوں نے سرکاری زمینیں اونے پونے داموں میں خریدی تھیں۔ اب آج یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑی سی سٹوری میں پھر بتا دوں کہ اس میں سے پھر ملک ریاض صاحب بڑے ماہر ہیں ڈیل کرنے کے، انہوں نے ڈیل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں 460 ارب صرف دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور انہوں نے تو بالکل معاف کرنے کا کہا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے 460 پر ڈیل ڈن کر دی تھی۔ اسی ڈیل کے بعد عمران خان صاحب پر اسی ڈیل کے حوالے سے الزام ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو اس ڈیل کے تحت پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے تھے 460 ارب روپے، اس میں سے جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، جو تقریباً کچھ ارب روپے بنتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ بحریہ ٹاؤن سے سپریم کورٹ کو جاتے وہ عمران خان نے لے لیے۔ یہ ایک کیس تھا۔ تو آج بحریہ ٹاؤن نے وہ 460 ارب دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ 4 سالوں کی عدالتی جو کارروائی تھی اس کو تہو تیغ معذرت کی ہے، اور اب اس معذرت کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہو رہا ہوگا کہ پاکستان میں سیاست، عدالت، انصاف، نظام کس طرح سے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آج جو اہم خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ سائفر کیس میں عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے اور غلام گردشوں کے ساتھی اور جو ہے وہ رازدان، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف اسد مجید ہے، دوسری طرف کان میں اعظم خان ہے، اور خان صاحب یہ ہونا چاہیے، خان صاحب ایسا ہونا چاہیے، خان صاحب تہلکہ مچا دیں گے، خان صاحب تبدیلی لے آئیں گے، خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا واحد حل ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ عالم اسلام میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کے نہیں بلکہ وہ تو اسلامی لیڈر ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے والے، چاپلوسیاں کرنے والے، عہدے لینے والے آج عمران خان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور اسی بیان کی پاداش میں سائفر کیس جو ہے اس پر اسد مجید خان اور اعظم خان، یہ دونوں خان ہیں، خان نو خان لڑ گئے، کہتے ہیں مجھا مجھا دیاں بھیڑاں ہوندیاں نے، لیکن اتنے تھے خان دے دشمن ہو گئے نے۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان نے سائفر کے بیانیے کو توڑ ملوڑ کر پیش کیا، وہاں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، کہیں سازش کے الفاظ نہیں لکھے تھے، لیکن عمران خان نے سیاسی بیانیہ اس کے ذریعے بنایا ہے۔ یہ بھی ایک کویسچنیبل بات ہے، نہ وہ سائفر عام آدمی کی ایکسیس میں ہے، نہ اس کا متن عام آدمی کو پڑھایا جاتا ہے، اور جو متن جو سامنے آیا تھا، دا انٹرسیپٹ نے جو شائع کیا تھا، وہ تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتا ہے، لیکن خیر آج ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چارج شیٹ اور چلان جو ہے وہ ان کے خلاف جمع کروا دیا ہے۔ ایک ریلیف کی خبر ہے جو آج پوری عدالتی اور حسین انصافی کارروائی میں عمران خان کے لیے ملنے کو آئی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات چیت کرانے کی خصوصی عدالت نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی قیادت میں اجازت دے دی ہے، لیکن کہا ہے کہ اگر رولز دوبارہ سے دکھا دیے جائیں تو اس میں مزید تفصیلی فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا پاکستان کی سیاست میں جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرڈر جاری کرتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کو، کہ نواز شریف صاحب سے ملیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو ہر سہولیات دی جائیں۔ اور ایک وہ وقت ہے کہ جب عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بھی بات چیت نہیں کروائی جا رہی، جبکہ نواز شریف صاحب آپ پرانے کلپس نکالیں، یہ یوٹیوب آپ کے پاس ہے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو آپ کی میموری کو کمزور نہیں ہونے دے گا، تو آپ کو وہ کلپس ملیں گے جب نواز شریف صاحب جیل میں تو ہوتے تھے لیکن ہر پیشی پر وہ خود موجود ہوتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ پیش ہوا کرتے تھے، اور مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف وہ میاں صاحب کو گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے خود نیب جیل میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک وہ پاکستان تھا، ایک یہ پاکستان ہے۔ ہم تو اس پر صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں انصاف کا نظام مزید بہتر ہو، اتنا ہی فاسٹ ہو جائے جتنا آج نواز شریف کے لیے تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔